8 کو سوات میں ہو گیا جلسہ جو جی 15 کو ہم سرگودا میں ورکر کنونشن کرنے جا رہے ہیں. آپ تمام لوگوں کو بھی دعوت ہے اور میں آپ کی توسط سے یہ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور شرکت کریں. دفعہ 144 لگا دی گئی ہے وہاں پر, لیکن دفعہ 144 کیا 148 بھی لگا دینا, ورکر کنونشن ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرنا ہے اور انشاءاللہ کرنا ہے. جو مرضی آپ کر لیں, آپ اغوا کرنا ہے, گرفتار کرنا ہے, اٹھانا ہے, گولی مارنی ہے, جو کرنا ہے آپ نے کر لیں. دفعہ 144 کی جگہ پہ دفعہ 800 لگا دیں. لیکن اب سرگودا میں ورکر کنونشن ہوگا اور ہم نے ڈیٹ اناؤنس کی اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اور پنجاب میں دیگر جدھر ورکر کنونشن کے حوالے سے شیڈول آیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر کریں گے. حماد افضل صاحب نے یہ شیڈول جاری کیا تھا اور اسی طرح سے کے پی میں انشاءاللہ تعالی تمام جگہوں پر جلسے ہوں گے, باقی صوبوں میں بھی ہوں گے, احتجاج بھی جاری ہیں اور جو بڑی کال ہے وہ خان صاحب کی کال کا انتظار. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. بھاگ گیا کس کا کیا رول ہے. نمبر 2 اس نے بڑی عجیب جو ہے وہ بات کی جناب کہ آپ دن میں جو ہے وہ کچھ اور بات کرتے ہیں اور رات کو کہیں اور بات کرتے ہیں. اوور آل جنرلی بھی بات کر رہا تھا ہر ایک کے حوالے سے, اور کیونکہ میں پروگرام میں تھا تو اس نے ڈیفینیٹلی بات کی تو اس بات کے اوپر بھی مجھے فوراً اس کا جواب دینا تھا. اور تیسرا وہ مراد سعید کے حوالے سے پوچھتا تھا کیونکہ اسے ایک خاص طور پر پیغام دے کر بھجوایا گیا تھا کہ آپ نے مراد سعید کے اوپر بات کرنی ہے اور پوچھنا ہے کہ مراد سعید سامنے کیوں نہیں آ رہا. وہ یہ چاہتا ہے, وہ یہی چاہتے ہیں پیچھے سے جو اس کو بھجوانے والے ہیں کہ آپ جا کر یہ بات کریں تاکہ مراد سعید کسی طریقے سے باہر آئے اور اسے ٹارگٹ کیا جائے. تو یہی بات اس پروگرام کے اندر میں نے کی. میں نے کہا اسے بھجوایا گیا ہے یہ سوال دے کر, اور یہ خود جو ہے دو طرف کھیلنے والا بندہ ہے. اگر یہ حلف دے دے پروگرام کے اندر تو میں جو ہے کہوں گا کہ میں واقعی میں غلط تھا, اور اگر میں حلف دے دوں تو پھر میں دے دوں اور یہ نہ دے تو یہ جھوٹ ہے. تو میں نے تو حلف دے دیا لیکن اس سے حلف جو ہے وہ نہیں دیا گیا, وہ بھاگا اور پھر کہتے ہیں میں نے تو آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کی, ان کو پانی پلائیں, میں نے تو آپ کے بارے میں بولے, میرے بارے میں ہی اس نے بولا اور اس کو باقاعدہ طور پر پیچھے سے کہا گیا تھا. کیونکہ یہ جو ہے جب میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو سیٹ جو ہے یہ کس نے دی ہے, کیونکہ آپ تو جو ہے وہ سیٹ لے کر جس طرح سے آپ کو دی گئی ہے, نہ تو آپ نون لیگ کے امیدوار تھے نہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. آپ ہوں, انوار کاکڑ ہوں یا کوئی اور ہو, محسن نقوی ہوں, ان تمام لوگوں کا نام کدھر سے آیا, کس نے دیا؟ تو آپ یہی بتا دیں, کم سے کم اتنا ہی سوال کا جواب دیں. تو وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا, وہ نہیں دے سکے. اور 9 مئی کہتے ہیں جی 9 مئی ہے, 9 مئی ہے, 9 مئی. ان سے جو سوال کرو نا تو یہ اس کا جواب جو ہے 9 مئی میں دیتے ہیں, کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ مکار لوگ ہیں. اور توہین عدالت کی کارروائی آج وہاں پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے جو ہے سماعت ہے سپریم کورٹ میں, تو اس کے خلاف ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے فوراً جو ہے جیل میں بھجوانا چاہیے. کیونکہ ایسے جو ناصور ہیں اور جن کا صرف اور صرف شرارت, سازش اور یہی کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, تو یہ اب تک کیوں اس گرفت سے باہر ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا سپریم کورٹ میں کیس اس لیے ٹیک اپ ہوا کیونکہ آپ کو وہاں سے کلین چٹ دینی تھی. جو آپ نے کہا کہ ہم جو ہے پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے, تو وہ تو اپنے موقف کے اوپر قائم ہے, وہ تو کہہ رہا ہے پگڑیاں ہم بنائیں گے, تو لہٰذا آپ سپریم کورٹ کے اوپر ثوابدید ہے کہ وہ کیا کریں. اچھا فیصل نعیم پنجوتا صاحب, آپ نے کہا کہ فیصل باوڑا صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ دن میں کچھ اور کہتے ہیں, رات کو کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں یا کچھ اور بات کرتے ہیں رات کو, تو یہ کیا مطلب تھا, کیا کہنا چاہ رہے تھے, کیا خص کیا آپ نے ان کی بات سے؟ دیکھیں یہ اصل میں نا کہنا کیا چاہ رہے تھے, بات کیا کرنا چاہ رہے تھے, یہ اصل شروع وہاں سے ہوا جب میں نے انہیں بات کی کہ آپ کسی کے کہنے کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں, کسی کے کہنے کے اوپر آ کر ججز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کسی کے کہنے کے اوپر آ کر یہاں بات کرتے ہیں, کسی کے کہنے کے اوپر آپ یہاں پر آ کر اس حوالے سے بولتے ہیں. جب میں نے یہ بات کی تو انہیں اتنی زیادہ مرچیں لگیں, انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا میرا خیال میں, کیونکہ جب چور ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی دے وچ کانا ہوتا ہے, تو جب بندہ کانا خود ہوئے نا تو پھر فوراً ہی اس کانا جڑا کان چھپیندا ہے پھر وہ دوجوں تے ٹارگٹ کرتا ہے. تو لہٰذا کانا نے کان چھپایا, اس فوراً ہی آ کے کہ نہیں آپ دن میں اور ہوتے ہیں اور رات کو اور بات کرتے ہیں. جب میں نے حلف دیا, میں نے قسم کھائی, تو پھر کہتے ہیں میں نے آپ کے حوالے سے بات نہیں کی. تو یہ بات تو اس نے خود ہی جو میرے اوپر الزام لگایا, خود ہی پھر بعد میں وہ اس بات سے مکر گیا کہ یہ تو بندہ بھائی کھڑا تھا, سیدھا تھا, اور اس نے تو صاف آگے سے ٹھوک کے جواب دیا. کیونکہ جب بندہ سچا ہو نا تو پھر آپ کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی نہیں ہے, آپ پھر سچ بولتے ہیں اور پھر آپ چڑھائی کرتے ہیں. اس لیے میں نے چڑھائی کی. نعیم پنجوتا صاحب, اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جا سکتا ہے. کتنی صداقت ہے ان خبروں میں, اور اگر لیٹ سپوز یہ خبر ٹھیک بھی ثابت ہوتی ہے
تو اس پر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا, کیا پلاننگ کر رہے ہیں اس حوالے سے, لاعمل کیا ہوگا؟ دیکھیں رات کو یہ خبر آئی تھی, مختلف سورسز سے ہم نے پتہ کیا تھا, پھر ہمیں تصدیق ہوئی کہ ایسا کوئی نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے, کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ کے اوپر بھی کسی مقدمے میں بھی زیر حراست ہے, پابند سلاسل ہے, تو اس کورٹ کی جورسڈکشن کیا بنتی ہے؟ کیا وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن ہے, کیا وہ اس راولپنڈی ایریے کی جورسڈکشن ہے؟ اگر تو اس کی جورسڈکشن جو ہے اس کی حد سے باہر لے جانے کے لیے کوئی کام کیا جائے, سطح باب کیا جائے, تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگا, غیر آئینی ہوگا. ایسی کوئی نظیریں نہیں ملتی. سیکیورٹی کے بہانے بنا کر کبھی یہ کہتے تھے سیکیورٹی ادھر ٹھیک نہیں ہے ادھر ٹرانسفر کرو, کبھی کہتے تھے اب ادھر ٹھیک نہیں ہے ادھر ٹرانسفر کرو. اب ادھر سے ادھر بھجوانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کیسز کی سماعت یہاں پر ہوتی ہے اسلام آباد میں, اور یہ چاہتے ہیں کہ لیگل ٹیم کی بھی تھوڑی کم ملاقات ہو, کہ لاہور جانا پڑے, کم لوگوں کی ملاقات ہو, کم پولیٹیکل لوگوں کی ہو, کیونکہ زیادہ سینٹر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد میں. تو اس کے پیچھے یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کی ایکسیس تھوڑی کم کی جائے, بند کی جائے, دور بھجوایا جائے. اور ویسے بھی ایک بندہ ایک جگہ پر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, تو یہ بھی ایک چیز ہوگی. اور شاید مریم نواز کی خواہش ہوگی کہ انہیں اس طرح کا جو ہے یہاں سے ٹرانسفر کر کے ان کے قریب لایا جائے. تو لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. فی الحال تو ایسی کوئی صداقت نہیں آئی سامنے, لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم ضرور لیگل ایکشن لیں گے. احتجاج کے حوالے سے کیا نیکسٹ پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ کیونکہ خان صاحب آپ لاسٹ انٹرویو میں کہہ چکے تھے میرے ساتھ کہ خان صاحب نے ڈائریکشن دے دی ہے لاعمل بنانے کی, احتجاج کے حوالے سے تیاریاں شروع کرنے کی. جون کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے, گرمی بہت زیادہ ہے پنڈی اسلام آباد میں, اوور آل پنجاب میں, تو کس طریقے سے لوگوں کو نکالیں گے؟ کیونکہ دن بدن یہ چیزیں طول پکڑتی جا رہی ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, ایک چیز ہوتی ہے جی کہ فار ایگزامپل جی اگر آپ کا لیڈر کال دے یا نہ دے, ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمیں نکلنا ہے. فرسٹ آف آل تو یہ چیز ہوگی کہ ہم نے خود نکلنا ہے, اور اس کے اوپر موقع بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ جس وقت بھی کال آئے لیڈرشپ کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے, اس وقت نکلیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی ضرور ایڈ کروں گا کہ خان صاحب نے جب ریسنٹ ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پورا پاکستان نکلنے کے حوالے سے ایک کال ہوگی نا کہ آپ سڑکوں پر نکل آئیں, اسمبلیاں بند کریں, تو وہ میں کال دوں گا. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جلسوں کا شیڈول جو ہے الائنس کے ساتھ اناؤنس کریں, شیڈول جو ہے بھجوایا جائے. تو ڈیفینیٹلی وہ شیڈول جو ہے الائنس کے ساتھ ڈسکشن اور سارا معاملہ کر کے اور پارٹی بھجوائے گی خان صاحب کو, اور پھر اس کے اوپر وہ انہیں بتائیں گے. لیکن تیسرا جو ہے جو ورکر کنونشن ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر ہم نے سٹارٹ کر دی ہے.